الحمدللہ آج 11 مارچ 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 286 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ صاد جو مکی سورت ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ مکی سورت ہے تو مکی سورت کے جو مضامین ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیسیفکلی عقیدہ توحید سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھی اس میں رپورٹ ہوتے ہیں جن کے ذریعے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی شروع میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مخالفین ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو دبانا چاہتے تھے، ان کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی ہے اور کافروں کو جواب دیے ہیں، اور پھر ثبوت کے طور پر اپنے ایک محبوب پیغمبر سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کیا ہے کہ ان کو بھی بنی اسرائیل نے، جو ان کے اپنے ہی خاندان کے لوگ تھے، باوجود اس کے کہ وہ ان کے خاندان کے تھے اور ان میں پیغمبر بنا کر مبعوث کیے گئے، انہوں نے ان کے خلاف کیسے سکینڈل جو ہیں وہ گھڑے، خصوصاً ان کی شخصیت کے پوائنٹ آف ویو سے، سیکس کے کانٹیکسٹ میں ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا، اور اس کے بعد یہ سورت جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گی۔ یہ سورت کوئی اتنی لمبی نہیں ہے، ٹوٹل اس کی 88 آیات ہیں، اور ایوب علیہ السلام کے ذکر خیر کے بعد آخر میں قصہ آدم اور ابلیس بھی ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر ذکر ہوگا، اسی پہ سورت کنکلوڈ ہوگی۔ قصہ آدم اور ابلیس جو ہے وہ قرآن حکیم میں 7 دفعہ آیا ہے، اور ان میں سے بھی جہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہوا ان میں سے ایک سورہ صاد ہے، اور بڑی اہم ترین آخری آیات ہیں اس کی، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ کور کریں گے۔ آج کوشش کریں گے کہ پہلی 40 آیات اس حوالے سے کور ہو جائیں۔ قرآن پاک کھول لیجئے اپنے سورہ صاد پارہ نمبر 23 اور سٹارٹ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، یہ حروف مقطعات ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک آپ سمجھ لیں کمیونیکیشن کے کوڈ ورڈز ہیں، جن کی تفصیلات امت کو نہیں بتائی گی، اور نہ یہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے کوئی قرآن حکیم کی تعلیمات میں کوئی نقص پڑ جاتا کہ اگر ان کے مطالب نہ بتائے جاتے۔ یعنی یہ متشابہات میں سے ہیں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آیا، یہ محکمات میں سے نہیں ہے۔ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن پاک کی جو کہ سراپا نصیحت ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، اور نصیحت ہی ایک عام آدمی کی ضرورت ہے، اور سورہ القمر میں 4 دفعہ یہ بات ریپیٹ ہوئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن حکیم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایز فار ایز تذکیر از کنسرن، نصیحت از کنسرن، قرآن حکیم دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے۔ یہ ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو بھی سمجھ آئے گی، ایک موچی اور ریڈی بان کو بھی سمجھ آئے گی، ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی، ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آئے گی، کیونکہ ہدایت تو ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ صرف پڑھے لکھے کو سمجھ آئے۔ اور یہ عجیب و غریب قسم کی علماء کی طرف سے اس قسم کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، جی 18 علوم چاہیے قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 18 علوم نہیں چاہیے۔ یہ 18 علوم کے نام پہلے تو یہ خود گنوائیں، اور پھر بتائیں کہ صحابہ کرام کو یہ 18 علوم آتے تھے؟ یعنی صحابہ کرام میں سے گنتی کے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، باقی تو چٹے ان پڑھ، جن کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ ان کی زبان میں قرآن حکیم نازل ہوا، اس سے انہوں نے تذکیر حاصل کر لی۔ تو ایز فار ایز تذکیر از کنسرن، قرآن حکیم دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ ہاں تفصیلات میں جائیں جو عام بندے کی ضرورت نہیں، صرف انٹرسٹ والے لوگوں کی ضرورت ہے، وہ تو قرآن حکیم میں 1000 کے قریب آیات جو ہیں وہ سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں، اسٹرانومی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ، بایولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ، باٹنی کی فیلڈ سے، ایمبریولوجی کی فیلڈ سے، یہ تمام فیلڈز، یہ تو معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کو بھی نہیں آتی۔ تو
یعنی آلموسٹ تقریباً 6,500 کے قریب آیات میں سے 1,000 آیات فزیکل فنامنا آف نیچر، قانون قدرت سے تعلق رکھنے والی ہیں، جن میں سے اکثر باتیں ہمارے علماء کو بھی نہیں آتی ہیں کہ اگر ان کی تفصیلات پوچھی جائیں، صرف اس کی آبزرویشن ہے، وہ تو سب کر رہے ہیں، تو وہ علوم تو پھر علماء کو بھی نہیں آتے۔ سائنس کا علم کتنے علماء کو آتا ہے؟ وہ تو پرانی منطق لے کے چل رہے ہیں۔ تو قرآن حکیم تذکیر کے لیے آسان ہے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن حکیم کو تذکیر کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی سمجھنے والا۔ اور ایک اور آیت ہے اسی کانٹیکسٹ میں، سورہ صاد ہی میں آگے چل کے 29 نمبر آیت آئے گی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ہم نے ایک بابرکت کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کتاب کے اوپر تدبر اور غور و تفکر کریں اس کی آیات پر۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جن کے پاس عقل ہے وہ اس میں سے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی پاگل جو ہے نا اس کی جواب دہی کوئی نہیں ہے، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، یعنی جنہوں سے پنجابی کا نا ریڑا بندہ روٹی منہ نہ کھاندا ہے، یعنی روٹی منہ کے راستے کھاتا ہے، اس کو اتنی عقل ہے تو وہ اس کے لیے نصیحت ہے اس کے اندر، ورنہ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہ ناانصافی لازم آئے گی اگر ہم کہیں کہ صرف پڑھے لکھے لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو باقی یہ کہنا جی قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، جس بیچارے کو عربی نہیں آتی وہ بھی ڈائریکٹ کدھر پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ علماء دین کے ترجمے پڑھ رہا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں علماء سے پوچھ کے چلے، تو علماء سے پوچھ کے چل رہا ہوتا ہے۔ جب ایک بریلوی احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کھول کے پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کب سے خود قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ تو احمد بریلوی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے جنہوں نے اس کی زبان میں، جس طرح کے ان پڑھ صحابہ کی زبان میں قرآن عربی میں نازل ہوا، اسی طریقے سے آج کی ان پڑھ عوام جو صرف اردو پڑھ سکتی ہے، ان کی زبان کے اندر اگر احمد بریلوی صاحب نے بریلویوں کے لیے ترجمہ کر دیا، اشرف تھانوی صاحب نے دیوبندیوں کے لیے کر دیا، اور جونا گڑھی صاحب نے اہل حدیث کے لیے کر دیا، سید فرمان علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ اہل تشیع کے لیے کر دیا، یا عام مسلمانوں کے لیے مولانا مودودی نے یا مولانا فتح محمد جلندری صاحب نے کر دیا، تو وہ تو بالکل ان کی زبان میں ان کو ترجمہ کر دیا، اب اس کو مزید ڈیٹیل میں تو جانے کی ضرورت نہیں۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن حکیم جو ہے وہ بہت آسان کتاب ہے، اور یہ ہے ہی اس کا جو مین ٹاپک ہے ہی نصیحت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ اس الذکر یعنی یاد دہانی، نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بہرحال اس کانٹیکسٹ میں میرے 2 لیکچرز بڑے اہم ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی پہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 4 بھی ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، آپ اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا میرا لیکچر مسئلہ نمبر 170 170 نمبر مسئلہ ہے، قرآن حکیم کے ترجموں کے اعتبار سے جو علماء دھوکہ دیتے ہیں کہ جی لوگوں نے ترجمے چینج کر دیے، میں نے فزیکلی HD کیمرے میں دکھایا ہے کہ ترجموں میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ جب ایک زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آ جاتا ہے، اور وہ آبویس ہے۔ آپ 10 MA پاس انگلش بٹھا لیں جن کو اردو بھی آتی ہو، اور ایک انگلش میں مضمون دیں ان کو کہ اس کا اردو میں ترجمہ کر دیں، تو کیا 100% وہ 10 کے 10 لوگ ایک جیسے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ترجمہ کریں گے؟ نہیں، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ایک جو ہے وہ کر رہا ہو اللہ کے نام سے شروع اور دوسرا کر رہا ہو شیطان کے نام سے شروع، یہ تو نہیں کر رہا ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی ترجمہ کر دے اللہ کے نام سے شروع، کوئی کہہ دے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کوئی کہہ دے شروع اللہ کے نام سے، سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا۔ تو بیسیکلی یہ علماء جو اس حوالے سے لوگوں کو قرآن سے دور رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں قرآن حکیم کے ساتھ، یعنی بجائے سولوشن اینڈ پہ آنے کے پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ تو کافروں کے کرنے کے کام ہے۔ یعنی آج اگر ہمیں کوئی یہودی عیسائی آ کے یہ بات کرے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے تو واقعی یہودی اور کافر ہے اس لیے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو یہودی نما مسلمانوں کے لبادے اوڑے ہوئے لوگ جو ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، بخاری شریف ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اب ان لوگوں کی چونکہ شکلیں مسلمانوں والی ہیں، کام یہ یہودیوں سے بھی بدتر کر رہے ہیں اور ہم ان کی باتوں کے اوپر یقین کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ان کو بالکل چٹا جواب دیتے کہ خدا کے لیے اسلام کے ساتھ یہ دشمنی نہ کرو، یہ تو کافروں کے کرنوں کے کام ہے کہ وہ لوگوں کو یہ مشورے دیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو۔ یعنی تم مسلمان ہو کے بجائے پڑھانے کے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر رہے ہو، اور پھر کہتے ہیں نہیں ہم تو کہتے ہیں تفسیر کے ساتھ پڑھو۔ پڑھاؤ نا یار،
اپنے علماء کی کتابیں بغلوں میں دبا دی ہوئی ہیں، تبلیغی جماعت والوں کو فضائل اعمال پکڑا دی ہے، اور دعوت اسلامی والے جو ہیں ان کو فضائل سنت پکڑا دی ہے۔ اپنے اپنے فرقوں کی کتابیں لوگوں نے پکڑائی ہوئی ہیں، اللہ کی کتاب کو پکڑانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو اللہ کی کتاب کی بات کرے تو وہ اس کے پر فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں یہ خارجیوں کا طریقہ ہے جی، وہ قرآن پاک پڑھتے تھے اور وہ قرآن پڑھ کے جو ہے وہ مسلمانوں پہ کفر و شرک کے فتوے لگاتے تھے۔ تو ان کے اس دھوکے کو بھی میں نے دور کرنے کے لیے مسئلہ نمبر 154 ریکارڈڈ ہے میرا، کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو کافر کہتے تھے قرآن حکیم کی آیات ان پر فٹ کر کے، اور ہم قرآن حکیم پڑھ کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے جو دشمن ہیں، جو مذہبی لبادے میں مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو علماء کلیم کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن و حدیث سے روک رہے ہیں، ہم تو ان کو سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرو۔ مسئلہ نمبر 154، قرآن حکیم کی آیات جو ہے وہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، نہیں جی یہ تو مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی، یہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ نہیں لگا سکتے۔ اس قسم کے جتنے دھوکے ہیں میں نے اس حوالے سے اس میں ایڈریس کیے ہیں، اور ظاہر ہے جب بھی قرآن کا ذکر آئے گا تو یعنی یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم کھول کے بالکل لوگوں کے سامنے یہ بات سامنے رکھ دیں کہ سب سے بڑی دشمنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کی گئی ہے وہ اس قرآن سے دوری ہے۔ یہ ابھی تو لوگوں کو نہیں بات سمجھ آ رہی، لیکن یہ مرنے کے بعد فوراً سمجھ آ جائے گی۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی انہوں نے اپنی اپنی کتابیں پکڑ لی تھی اور پھر یہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی ہمارے بزرگوں نے بھی جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہی نکال کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، قرآن و حدیث کا نچوڑ نہیں نکالا، نچوڑ دیا ہے قرآن و حدیث کو، یعنی اس کو نچوڑ کے سائڈ پہ پھینک دیا، اور جو پھونک تھا نا وہ آپ کے ہاتھوں میں پکڑا دیا ہے۔ یعنی قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں، کیا ان کی بزرگوں کی کتابوں میں وہ تعلیمات، وہ توحید موجود ہے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں، یہ تو سورۃ الفاتحہ کا ٹیسٹ نہیں توحید کے حوالے سے پاس کر سکتے، یہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کھول کے اپنی پبلک کو جمعے کے خطبے میں نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے۔ بخاری مسلم تو چھوڑ دیں، شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری، جن کو غوث پاک کہتے ہیں اور ان کے نام کے اوپر 11ویں پکا پکا کے مسجدوں میں کھائی جاتی ہیں، ان کی کتاب غنیت الطالبین جو مارکیٹ میں خود انہوں نے چھاپی ہوئی ہے، بریلویوں نے بھی، دیوبندیوں نے بھی، اہل حدیث نے بھی، اس میں سے نماز کا جو چیپٹر ہے وہ شروع میں موجود ہے۔ نماز کا طریقہ پبلک کو کھول کے نہیں بتا سکتے کہ اس دفعہ تو ہم 11ویں کے چاول کھا رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے مہینے 11ویں کی جگہ ہم ایک دفعہ 11ویں والے کے طریقے کے اوپر سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے، اور وہ 11ویں والے کا اپنا ذاتی طریقہ نہیں ہے، وہ کوئی صحابی تو نہیں، نہ کوئی تابعی ہے، نہ کوئی تبع تابعی ہے، وہ تو 500 سال بعد ایک شخصیت آئی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری۔ انہوں نے بھی نماز کا طریقہ بخاری اور مسلم سے لکھا ہے، یعنی پرائمری کتابیں تو ہماری وہ ہیں جو ہم نے یہ سامنے رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے علماء کے شوکیسوں میں یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی کوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہیں گرد آلود، پڑھی ہوئی نہیں ہے، اور جو کوئی پڑھتا ہے اس کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو قرآن حکیم ہماری ٹیکسٹ بک ہے۔ قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ الانعام کے اندر، یہ مجھے ریسرچ پیپر نمبر 4 ذرا پکڑائیے گا عثمان بھائی، اسی کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 1 ریکارڈ کرایا، اور ریسرچ پیپر نمبر 4 میں نے صرف 4 پیجز کے اندر اس کا نام میں نے رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعوت قرآن ہے، میری ذاتی نہیں ہے، اور اس کو میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بھی بات پہنچا دوں اور ہر اس شخص تک جس تک یہ دعوت پہنچ جائے، اسی لیے میں نے ریسرچ پیپر کا نام رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن۔ صرف 4 پیجز کے اوپر 50 آیات سے قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ، قرآن حکیم کی امپورٹنس کیا ہے اس حوالے سے، یعنی اس پہ میں نے کئی ٹاپکس کور کر دیے صرف 4 پیجز کے اندر۔ جسے شوق ہے تو مسئلہ نمبر 1 میرا دیکھے، اس کو میں نے مسئلہ نمبر 1 اسی لیے قرار دیا، اور یہ ریسرچ پیپر بھی پڑھ لیا جائے، یہ 4 پیجز ہے صرف، یعنی وہ یہ آپ کو ریسرچ پیپر جتنے بھی یہاں 50-60 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، ان کو اینڈ پہ جتنے ریسرچ پیپر ملتے ہیں ان میں سے ایک ہی ریسرچ پیپر بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور مسئلہ نمبر 1 اور مسئلہ نمبر 170 یہ 2 میرے
یعنی زندگی کے ایسٹس ہیں جو میں نے اس حوالے سے ریکارڈ کروائے ہیں تاکہ اس امت کو بتایا جائے کہ آپ کی ٹیکسٹ بک صرف قرآن ہے. ان لوگ جو ہیں وہ مطلب دوسری کتابوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ حدیث کی کتابیں بھی ہماری ریفرنس کتابیں ہیں, ہماری ٹیکسٹ بک صرف قرآن ہے. درس قرآن ہی ہونا چاہیے, حدیثیں اس کے ذیل میں بیان ہونی چاہیے. میں تو درس حدیث, درس فقہ, درس تصوف کسی کے بھی حق میں نہیں ہوں. صرف درس قرآن دے, اس کے ذیل میں آپ صحیح الاسناد حدیث بھی بیان کریں اور جو صحیح سند کے ساتھ واقعات ہیں ضرور بیان کریں, لیکن ٹیکسٹ بک جو نبی علیہ السلام دے کے گئے امت کو, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وہی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تم تک بھی تذکیر کروں, نصیحت کروں, ڈر سناؤں, اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسٹرومنٹ آف دعوت ہے. الحمدللہ. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق, لیکن کافر جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت قرآن کے مقابلے پر مخالفت میں اور تکبر میں اتر آئے ہیں.